یہ بشیر حیات صاحب جو بڑے مشہور سوالات کرنے والے ہیں جی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شعر جس سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار، یہ شعر بیان کر کے کہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے متعلق انسانیت کے فائدے کے لیے کچھ فرمائیں۔ یہ تو ایسا مضمون ہے جو بالکل کھل کے ظاہر ہو چکا ہے ہر جگہ، ہر معاشرے میں۔ کون سا دنیا کا ایسا معاشرہ جہاں امن ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ بس یہ جو عافیت کا حصار ہے یہ ساری دنیا پر حاوی ہے، یعنی ہر دنیا میں ہر جگہ بدامنی بھی ہے اور امن بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک ساری دنیا کو تبدیل نہ کر دو اور پوری طرح اس کی گناہ کی اور جرم کی بیخ خنی نہ ہو جائے، اس کی جڑوں سے اکھیڑا نہ جائے، اس وقت تک عافیت کا حصار کیسے ان لوگوں کو اپنے دائرے میں لے سکتا ہے جو مظلوموں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو ظالموں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اور سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم جنت کے متعلق بھی فرماتا ہے اللہ السماوات والارض، اس کا دائرہ تمام زمین و آسمان پر محیط ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پھر جہنم کہاں ہوگی، تو دیکھیں کیسا عظیم اور کتنا حیرت انگیز جواب دیا ہے۔ فرمایا وہیں جس دنیا میں جنت، جس ارض و سما میں جنت ہوگی وہیں جہنم بھی ہوگی، لیکن تمہیں علم نہیں، تم جانتے نہیں کہ یہ کیا مضمون ہے۔ بس دنیا بے شک ظلم سے بھر جائے، وہ دل جو عدل کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں وہ ضرور اطمینان پا جاتے ہیں، ان میں سکون ملتا ہے۔ بس انسان خواہ مشرق میں بس رہا ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، کسی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے تو لازماً اس سے امن نصیب ہوتا ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ تم سب درندوں کا شکار ہو رہے ہو، جنگلوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، بن کے باسی بنے ہوئے ہو، کسی کو اطمینان نہیں، کسی کو کسی دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ دولت، نہ اس کا نام، نہ اس کا عمل۔ بس اس صورت میں ایک ہی راہ ہے کہ خدا کی پناہ میں آ جاؤ، اور آج میں خدا کی پناہ کا نمائندہ بنا ہوا ہوں، تو میرے پاس آؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان